الله الرحمن الرحيم. والثاني مذهب برفريوس القائل باتحاد العاقل والمعقول في علم الواجب تعالى بالممكنات، وهذا بالحقيقة راجع إلى مذهب الصوفية، وهذا طور وراء طور العقل المتوسط خارج عن البحث بالنظر والفكر. اب یہ شق اول میں جو عینیت والی شق تھی نا، اس میں مذاہب کا ذکر کر رہے تھے نا، تو صوفیاء کرام کے مذہب کے بعد یہ ایک حکیم ہے، فلسفی ہے، برفریوس. چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ فلاسفہ نے بھی الہیات سے بحث کی ہے، تو الہیات میں باری تعالیٰ کی صفات آتی ہیں، صفات میں علم آتا ہے، تو اس لیے انہوں نے باری تعالیٰ کے علم کی بات بھی عقلی انداز میں کی. تو فرفریوس نے کہا کہ باری تعالیٰ کا جو علم بالممکنات ہے، وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کو جو علم بالممکنات ہے، اس میں گویا کہ عاقل و معقول متحد ہے. عاقل بمانا عالم، معقول بمانا معلوم. اس لیے پڑھیں گے آپ وہ شرح اس میں میرزائد رسالہ قطبیہ میں کہ علم اور عقل یہ دونوں مترادفین ہیں. علم اور عقل یہ دو چیزیں مترادف ہیں، اس لیے کبھی عالم و معلوم کہتے ہیں یہ، اور کبھی عاقل و معقول کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ برفریوس کہ بھائی باری تعالیٰ کا جو علم بالممکنات ہے، اس میں عالم و معلوم کیا ہے؟ متحد ہے. جب عالم و معلوم کو انہوں نے متحد مان لیا اتحاد ذاتی سے، تو پھر بات وہی ہوئی کہ باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے نا، تو باری تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ عالم. اگر بالممکنات علم ہو تو معلوم کون ہوئے؟ ممکنات. سمجھائیے، تو باری تعالیٰ کی ذات اور ممکنات کی ذات ہو میں تو اتحاد ہو گیا. باری تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ عالم. علم اس کا عین ہے، تو اپنی ذات کا تو علم ہے نا، تو معقول بھی عین ہے عالم کا. معقول کون ہے؟ ممکنات کی ذوات. تو جب باری تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم ہے اور یہ معقول عاقل کا عین ہے، عاقل ذات باری تعالیٰ ہے، تو جب ذات کا علم ہے تو ممکنات کا علم بھی یہی علم ہے. آئیشوں میں اسی لیے مولا حسن فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو پھر وہی صوفیاء والا مذہب ہو گیا. صوفیاء کے مذہب میں بھی کل آپ نے پڑھا کہ یہی چیز تھی. اس لیے کہتے ہیں وَهَذَا بِالْحَقِيقَةِ رَاجِعٌ إِلَى مَذْهَبِ الصُّوفِيَّةِ. کہتے ہیں یہ فرفریوس کا جو مذہب ہے نا، ٹھیک ہے کہ اس نے اپنے عقلی انداز میں ایک تحقیق کی ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس کی تحقیق صوفیاء کے مذہب کے ساتھ موافقت میں آ گئی ہے. سمجھئیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ فرفروس صوفیاء میں سے ہے، صوفیاء میں سے نہیں ہے. اس نے اپنے عقلی انداز میں علم کی تحقیق کی. صوفیاء نے تو اپنے تصوف کے انداز میں کی ہے. تو طریقہ الگ الگ ہے، دلائل الگ الگ ہے، لیکن اتفاق سے مدعا ایک ہو.
سمجھیے، اس لیے کہتے ہیں حقیقت میں بس یہ تو راج ہے صوفیہ کے مذہب کے۔ اب کہتے ہیں ملا حسن کہ اصل بات یہ ہے بھائی کہ فرفریوس کا مذہب ہے کہ صوفیہ کا مذہب؟ یہ جو قول ہے نا وَهَذَا طَوْرٌ وَرَاءَ طَوْرِ الْعَقْلِ الْمُتَوَسِّطِ، یہ عقل متوسط سے، عقل متوسط کے احاطے سے یہ چیز خارج ہے۔ عقول متوسطہ جو فلاسفہ اور حکماء کے ہیں کہ وہ استدلال سے چیز کو ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہمارے بس سے باہر۔ اب کیسے ہم سوچیں کہ باری تعالیٰ کی ذات ممکنات کی ذات کے ساتھ متحد ہے؟ ہماری عقل کے احاطے سے یہ باہر والا مسئلہ، یہ صوفیہ اپنے کشف سے معلوم کر سکتے ہیں، سمجھائیے، اور ہمارے استدلال کے اندر تو یہ نہیں آتی یہ چیز، سمجھ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں خارج عن البحث بالنظر والفکر۔ یہاں پر عقول متوسطہ والے جو بات کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں؟ بالنظر والفکر، یعنی استدلال سے بات کرتے ہیں، ترکیب دیتے ہیں امور معلومہ میں لتحصیل المجہول، تو یہ استدلال کے درجے سے باہر، دلائل سے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں ہم یہاں تفصیلی بات اس کی نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے احاطے سے ہی بات ہے۔ چلو بهذا الشد وهو أن يكون ذات الباري تعالى مع تباين حقيقته مع الممكنات كاشفة لها كشفا تفصيليا، والقائلون به المتأخرون من الحكماء، وهذا هو الحق عندي بحسب النظر الدقيق وتحقيق مذهبهم أن ذات الباري تعالى متباينة لذوات الممكنات، لكن لها خصوصية خاصة مع كل واحد منها، وبتلك الخصوصية تكون كاشفة له كشفا تفصيلا، ولذا كان هذا العلم صفة الكمال، وإن كان الكشف إجماليا صار علما ناقصا، وإنما سمي هذا العلم بالإجمالي لأنه كما يكون بصورة العلم الإجمالي للممكنات أمر واحد منشأ لانكشاف الكثير، كذلك يكون في علم الباري تعالى الإجمالي ذات واحدة منشأ لانكشاف الكثيرين، ولكن بين الكشفين بونا بعيدا، ففي الأول كشف ناقص إجمالي وفي الثاني كشف تام تفصيلي۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسی شق میں تیسرا مذہب جو ہے وہ گویا کے حکماء میں سے جو متأخرین ہیں ان کا قول ہے، فلاسفہ میں سے جو متأخرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھائی باری تعالیٰ کی ذات اور ممکنات کی ذوات ان میں تباین حقیقی ہے، تباین باری تعالیٰ کی ذات حقیقتاً الگ ہے، ممکنات کے ذوات کی ماہیت اور حقیقت الگ ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ ذوات میں تباین ہے، تباین کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ کی ذات کو کاشفۃ لہا کشفاً تفصیلیاً، باری تعالیٰ کو ممکنات کا علم تفصیلی حاصل ہے، علم تفصیلی بمعنی علم تام اور علم کامل۔ علم تفصیلی ایک اور معنی میں آتا ہے، وہ حادث ہوتا ہے، وہ معنی نہیں آتا، سمجھ گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ذوات میں تباین ہے،
لیکن تباین کے باوجود باری تعالیٰ کو ممکنات کا کشف تام حاصل ہے، علم کامل حاصل ہے۔ اس لیے کہتے ہیں والقائلون به المتاخرون من الحکماء، یہ متاخرین کا مطلب ہے۔ ملاحظن فرماتے ہیں کہ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدِي بِحَسَبِ النَّظَرِ الدَّقِيقِ، نظر دقیق اگر ہم کرتے ہیں، گہری نظر ڈالتے ہیں، تو کہتے ہیں میرے نزدیک یہی مذہب حق ہے کہ یہ عقول متوسطہ کے احاطے کے اندر ہے، دلائل سے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن صوفیہ کا مذہب وہ بار والے معاملے ہیں، سمجھائیے۔ وتحقیق مذہبہم، اب ذرا ان کے متاخرین کے مذہب کی تحقیقی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، فرماتے ان ذات الباری تعالی متباینۃ بالذات لذوات الممکنات، باری تعالیٰ کی ذات اور ممکنات کی ذوات میں تباین ذاتی ہے، تباین ہر ایک کی ماہیت الگ الگ ہے، سمجھائیے۔ اب اس پر ذرا ایک وہم پیدا ہوتا ہے کہ تباین ذاتی کے ساتھ ساتھ پھر باری تعالیٰ کو علم کامل ممکنات کا کیسے حاصل ہوگا؟ دیکھو، علم جو ہے، علم اور معلوم کے درمیان میں مناسبت ہونی چاہیے، عالم اور معلوم میں مناسبت ہونی چاہیے۔ تو یہاں تم کہتے ہو کہ تباین ذاتی ہے، تو جب تباین ذاتی ہے تو عالم اور معلوم کے درمیان میں تو مناسبت نہ رہی، تو جب مناسبت نہ رہی تو باری تعالیٰ کو علم کیسے حاصل ہو گیا ان متباین اشیاء کا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک وہم یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں ملا حسن کہ لیکن لہا خصوصیت خاصۃ مع کل واحد منہا، ہے تباین ذاتی ہے، لیکن تباین ذاتی کے باوجود باری تعالیٰ کی ذات کو ممکنات میں سے ہر واحد 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 کے ساتھ ایک خصوصیت ہے۔ باری تعالیٰ کی ذات یہ ممکن اس ممکن کے ساتھ ایک الگ خصوصیت ہے، اس ذات کی اس ممکن سے اسی طرح ہر ایک ممکن کے ساتھ باری تعالیٰ کی ایک الگ خصوصیت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس خصوصیت کی وجہ سے مناسبت عالم اور معلوم میں پیدا ہو گئی ہے، اس خصوصیت کی وجہ سے مناسبت بین العالم والمعلوم پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو وَبِتِلْكَ الْخُصُوصِيَّةِ تَكُونُ كَاشِفَةً لَهُ كَشْفًا تَفْصِيلِيًّا، بِتِلْكَ میں باسبب یہ ہے، کہتے اسی خصوصیت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ذات باری تعالیٰ کو ہر ممکن کا کشف تفصیلی یعنی علم کامل حاصل ہو گیا۔ سمجھ گئی ہے؟ اس خصوصیت کی وجہ سے
ہر ممکن کا علم کامل باری تعالیٰ کو حاصل ہے، کشف تام، جس میں کسی قسم کا خفا یا جہالت نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، وَلِذَا كَانَ هَذَا الْعِلْمُ صِفَةَ الْكَمَالِ، اور دیکھا چونکہ باری تعالیٰ کو ہر ممکن کا علم کامل، کشف تام حاصل ہے، اسی لیے یہ علم کیا بنا؟ صفت کمال۔ باری تعالیٰ کے لیے علم کیا ہے؟ صفات کمالیہ میں سے۔ دیکھو اگر اس میں تھوڑا سا بھی نقصان ہوتا، کشف اگر تام نہ ہوتا، اس خصوصیت کی وجہ سے اگر ممکن کا کشف باری تعالیٰ کو تام نہ ہوتا، کشف ناقص ہوتا، تو پھر صفت نقصان ہوتا کہ کمال ہوتا؟ صفت نقصان ہو جاتا۔ تو علم تو صفت کمال ہے، لیکن کب صفت کمال ہے؟ کہ علم تام ہو، علم کامل ہو، کشف تفصیلی کا یہ مطلب ہے۔ آئی سمجھ میں؟ وَإِن كَانَ الْكَشْفُ إِجْمَالِيًا صَارَ عِلْمًا نَاقِصًا، اگر کشف میں کچھ اجمال ہوتا، کشف میں، تو پھر علم بھی کیا ہوتا؟ ناقص علم۔ کیوں؟ کشف کے اجمال کا کیا مطلب ہے؟ اگر کشف میں کچھ نقصان کہ ممکن کا علم ایک حیثیت سے ہے، دو حیثیتوں سے، تیسری حیثیت سے نہیں، تو دیکھو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی الجملہ تو مجھے معلوم ہے یہ ممکن، ایک دو حیثیتوں سے آپ کو ایک چیز معلوم ہو گئی ہے، تین چار حیثیتوں سے نہیں معلوم، لیکن ایک دو حیثیتوں سے معلوم ہو گئی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کیا کہ فی الجملہ مجھے یہ چیز معلوم ہے۔ تو اگر ایسا علم ہوتا، اس کو کہتے ہیں علم اجمالی کا یہ مطلب ہے یہاں پر، اگر ایسا علم ہوتا کہ اس کے اوپر فی الجملہ علم کا اطلاق ہوتا، تو یہ کشف ناقص، یہ علم ناقص، یہ پھر صفت کمال نہیں ہے، یہ تو انسان کو بھی حاصل ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کو جو ہر ممکن کا کشف ہے، علم کامل ہے۔ علم کامل کا مطلب یہ کہ من جمیع الوجوہ وہ ممکن اس کو معلوم ہے، من جمیع الوجوہ، کوئی وجہ من الوجوہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں جہالت رہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ اگر کچھ بھی جہالت رہ جاتی ہے تو علم ناقص، پھر تو وہ صفت کمال نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، وَلِذَا كَانَ هَذَا الْعِلْمُ صِفَةَ الْكَمَالِ وَإِنْ كَانَ الْكَشْفُ إِجْمَالِيًّا صَارَ عِلْمًا نَاقِصًا، اگر کشف میں اجمال ہوتا، یعنی من بعض الوجوہ علم ہوتا، من بعض الوجوہ نہ ہوتا، پھر جملہ کشف ہوتا، تو پھر وہ تو علم بھی ناقص ہوتا، تو علم ناقص تو صفت کمال نہیں ہے باری تعالیٰ کے لیے۔ آئی سمجھ میں؟ اب اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جگہ جگہ تم کہتے ہو کہ کاشفۃ لہو کشفاً تفصیلیاً، باری تعالیٰ کو ہر ممکن کا کشف تفصیلی ہے، اور یہ کہتے ہو کہ بھائی وَإِنْ كَانَ الْكَشْفُ إِجْمَالِيًا صَارَ عِلْمًا نَاقِصًا، اگر کشف اجمالی ہوتا تو پھر تو علم ناقص ہوتا۔ تو اجمال کو کیا کہتے ہو؟ تفصیل کو کیا کہتے ہو؟ علم کامل، اور اس تفصیلی علم کو باری تعالیٰ کی صفت بناتے ہو، حالانکہ یہ تو کام غلط ہو گیا۔
دیکھو یہ جب آپ میرزا رسالہ قطبیہ پڑھو گے تو انشاءاللہ بات آئے گی کہ باری تعالیٰ کے علم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم اجمالی ہے، ایک علم تفصیلی ہے. علم اجمالی حقیقی علم ہے باری تعالیٰ جو صفت کمال ہے باری تعالیٰ کے لیے. جو علم حقیقی ہے باری تعالیٰ کے لیے وہ کون سا علم ہے؟ علم اجمالی ہے. اور علم تفصیلی کو باری تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے صفت قرار دینا یہ مجاز ہے. حقیقتاً علم تفصیلی باری تعالیٰ کا علم نہیں ہے. اس کے اوپر علم کا اطلاق باری تعالیٰ کی نسبت کر کے یہ کیا ہوتا ہے؟ مجاز ہوتا ہے. یہ کیوں؟ ذرا اس کو سمجھو. فلاسفہ اور حکماء اور یہ متکلمین بھی سب کہتے ہیں کہ ایک باری تعالیٰ کا علم ازلی ہے جو قدیم ہے، جو قدیم ہے. اور ایک باری تعالیٰ کا علم بعد حدوث الممکنات بالممکنات ہے. دیکھو علم ازلی، علم قدیم تو ازل میں بھی تھا نا، تو اس وقت تو ممکنات نہیں تھی، لیکن باری تعالیٰ کو تمام ممکنات کا علم تھا. ایک وہ علم ہے. اور ایک یہ علم ہے کہ یہ ایک ممکن پیدا ہو گیا تو باری تعالیٰ کو علم آ گیا کہ بھئی یہ تو پیدا ہو گیا. اس کی پیدائش اور اس کے وجود کا علم کہ خارج میں یہ موجود ہو گیا. تو جب خارج میں موجود ہو گیا تو باری تعالیٰ کو وجود خارجی کا علم ہے نا. ایک یہ علم ہے جو بعد حدوث الممکنات ہے. سمجھ گئی؟ یہ اس علم کو علم تفصیلی کہتے ہیں. کون سے علم کو؟ یہ بعد حدوث الاشیاء، جس کا ابن تیمیہ قائل ہے کہ باری تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بعد حدوث الاشیاء ہے. ابن تیمیہ کے تفردات میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ باری تعالیٰ کے علم کو بعد حدوث الاشیاء مانتے ہیں. یہ علم جو بعد حدوث الاشیاء ہے حقیقت میں تو یہ علم حادث ہے. کیوں کہ جب شے نہیں تھی، ممکن نہیں تھا، تو اس کے وجود کا علم بھی نہیں تھا. تو جب شے موجود ہو گئی تو اس کے وجود کا علم آ گیا. تو یہ علم مسبوق بالعدم ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے تو عدم علم ہے. تو جو چیز مسبوق بالعدم ہو کیا ہوتی ہے؟ حادث. تو یہ اگر باری تعالیٰ کی صفت حقیقیہ مانتے ہو تو باری تعالیٰ کی ذات محل حوادث ہو جائے گی. تو جو محل حوادث ہو وہ تو خود حادث ہوتا ہے. تو باری تعالیٰ کی ذات اعوذ باللہ حادث ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو علم تفصیلی یہ حکماء، فلاسفہ، متکلمین کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو بعد وجود الاشیاء تھا اور وہ علم حادث ہے. تو اس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کرنا یہ مجاز ہے کہ باری تعالیٰ کی صفت حقیقی ہے، یہ ہے ہی نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، ایک علم اجمالی اس کے مقابلے میں وہ جو ازلی علم ہے، وہ جو ازل میں ہے، قدیم ہے، اس کو یہ حکماء اور مناطقہ اور متکلمین کیا کہتے ہیں؟ علم اجمالی. وہ جو قدیم علم ہے، ازلی علم ہے، اس کو علم اجمالی کہتے ہیں. کہتے یہی علم اجمالی جو ہے یہ باری تعالیٰ کی صفت حقیقیہ ہے، باری تعالیٰ کی، اور یہ قدیم ہے.
اس تمہید کو سمجھ گئے ہو کہ اجمالی علم اور تفصیلی علم کا اطلاق یہ ہے. اجمالی اس قدیم کو کہتے ہیں جو باری تعالیٰ کی صفت حقیقیہ ہے، تفصیلی اس حادث کو کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے اوپر اس کا اطلاق مجاز ہے. سمجھ آئیے؟ اس تمہید کے سمجھنے کے بعد فرماتے ہیں دیکھو وَإِنَّمَا یہ جو ہم غلاسن کہتے ہیں کہ میں نے جو یہاں اجمالی اور تفصیلی کہا، دیکھو کہ تکون کاشفۃ لہ کشفا تفصیلیا، دیکھا وَإِنْ كَانَ الْكَشْفُ اجمالیا صار علما ناقصا، اجمالی کو میں نے علم ناقص کہا، تفصیلی کو میں نے علم تام اور وہ علم تفصیلی کہا، تو تفصیلی کو میں نے باری تعالیٰ کا علم بنا دیا، اجمالی کو نہ بنایا، اجمالی کو علم ناقص قرار دے دیا. کہتے ہیں بھائی یہ الگ اصطلاح ہے، علماء کا یہ الگ اصطلاح ہے کہ اجمال جو تفصیل کے مقابلے میں آتا ہے، اجمال جو تفصیل کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ تفصیل میں کیا ہوتا ہے، اس اجمال کی وضاحت تامہ ہوتی ہے، اور اجمال میں وضاحت تامہ نہیں ہوتی، کیونکہ وضاحت تامہ اگر اجمال میں ہے تو پھر تفصیل کی کیا ضرورت ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو تفصیل کے بنسبت اجمال میں کیا ہوتا ہے، کشف کم درجے کا ہوتا ہے، کشف تام، وضاحت تامہ نہیں ہوتی. وضاحت تامہ جا کر کہاں ہوتی ہے، تفصیل سے. کہتے ہیں بھائی یہ میں نے جو یہاں کشف اجمالی اور تفصیلی استعمال کیا، میں نے اس اصطلاح میں استعمال کیا ہے. سمجھائیے کہ میں کہتا ہوں کہ اجمالی جو ہے یہ ناقص ہے، کیا مطلب ہے میرا، کہ یہاں کشف تام نہیں ہے، یہاں وضاحت تامہ نہیں ہے، تو ناقص ہے. اور تفصیل کو جو میں کہتا ہوں کہ وہ کشف تفصیلی ہے، وہ باری تعالیٰ کا علم ہے، تو اس کو کس معنی میں کہتا ہوں کہ اس میں وضاحت تامہ ہے. وضاحت، یہ اصطلاح ایک حکماء کا اور مناطقہ کا ایک یہ الگ اصطلاح ہے. میں نے یہاں پر اس اصطلاح پر اجمالی اور تفصیلی استعمال کیا ہے. باقی رہی وہ اصطلاح جو متکلمین کہتے ہیں کہ اجمالی علم باری تعالیٰ کا صفت حقیقی ہے، تفصیلی باری تعالیٰ کا علم نہیں ہے، تو میں یہ وہ الگ اصطلاح ہے، اس کا معنی الگ ہے. دیکھو باری تعالیٰ کے اس علم ازلی کو جو علم اجمالی کہتے ہیں، وہ اس معنی میں نہیں کہتے کہ وہاں کشف تام نہیں ہے. جیسے یہاں یہ اجمال کا میں نے معنی کر دیا، اس معنی میں نہیں کہتے ہیں کہ وہاں کشف تام نہیں ہے، وضاحت تامہ نہیں ہے، اس معنی میں نہیں. وہ تو اجمالی اس معنی میں کہتے ہیں کہ میرے بھائی وہاں ایک ذات واحدہ منشأ انکشاف بن رہی ہے امور متکثرہ کی. کیا ہو رہا ہے؟ ایک ذات واحدہ، باری تعالیٰ کی ذات واحدہ ہے، وہاں ممکنات ہیں نہیں ہے، وہ تو موجود ہی نہیں. تو وہاں ایک ذات واحدہ منشأ انکشاف تام بن رہی ہے، کس کے لیے؟ امور متکثرہ کے لیے. تو سمجھو کہ یہ جو ایک ذات واحدہ ہے
یہ جو منشأ انکشاف بن رہا ہے یہ کن کے لیے منشأ انکشاف بن رہا ہے؟ وہ امور متکثرہ جو پتہ نہیں قیامت سے ہو، اور وہ جنت دوزخ سب اس میں، ان سب کے لیے یہ ایک ذات واحدہ منشأ انکشاف بن رہی ہے۔ تو اب اس ایک ذات واحدہ میں بنسبت ان امور متکثرہ کے اجمال ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں ذات واحدہ ہے اور کروڑوں اربوں خربوں چیزیں سمجھئے، تو یہ ایک ذات واحدہ سب کے لیے منشأ انکشاف ہے۔ تو وہاں جو علم اجمالی اس علم قدیم کو کہتے ہیں وہ اس معنی میں کہتے ہیں، علم ازلی کو جو علم اجمالی کہتے ہیں اس معنی میں نہیں کہتے کہ وہاں کشف تام نہیں ہے یا وہاں وضاحت تامہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْعِلْمُ بِالْإِجْمَالِ، باری تعالیٰ کا جو یہ علم تام ہے جس میں کشف تفصیلی ہے، متکلمین اور دوسرے علماء اس کو علم اجمالی کہتے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں علم اجمالی؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ كَمَا يَكُونُ فِي صُورَةِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِ لِلْمُمْكِنَاتِ، جیسے ممکنات کی جو علم اجمالی ہے اس علم اجمالی میں کیا ہوتا ہے؟ امر واحد منشأ لانکشاف الکثیر، ایک امر واحد منشأ بنتا ہے انکشاف کثیرین کے لیے۔ کذالک یکون فی علم الباری تعالی الاجمالی ذات واحدۃ منشأ لانکشاف الکثیرین، سمجھئے؟ اسی طرح باری تعالیٰ کی ایک ذات واحدہ تمام معلومات کے لیے کیا ہے؟ منشأ انکشاف۔ تو ایک ذات واحدہ منشأ انکشاف ہے، تو منشأ انکشاف جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ منکشف چیزیں وہ لا الہ نہایہ، تو یہ اجمال ہوا نا بنسبت اس کے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کشف تام نہیں۔ آئی سمجھے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو وَلَٰكِن بَيْنَ الْكَشْفَيْنِ بَوْنًا بَعِيدًا، وَلَٰكِن بَيْنَ الْكَشْفَيْنِ بَوْنًا بَعِيدًا، کشفین کے درمیان میں بون بعید ہے، بہت بڑا فرق ہے، کشفین کے درمیان میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ یہاں میں نے کہا کہ اجمال علم ناقص ہے، وہاں بھی علم اجمالی ہے، کون؟ وہ جو ازلی علم ہے قدیم ہے وہ بھی علم اجمالی ہے، اس کو علم حقیقی کہتے ہیں۔ یہاں بھی علم اجمالی ہے، میں نے کہا اجمال جو ہے وہ علم ناقص ہے، تو اجمال کا لفظ تو دونوں جگہ بولا گیا، لیکن دونوں کے کشف میں بہت بڑا فرق ہے بھائی، یہاں کشف ناقص ہے اجمالی کہتے ہو، وہاں اجمالی کہتے ہو کشف تام ہے، سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں ففی الاول کشف ناقص اجمالی، دیکھا، وفی الثانی کشف تام تفصیلی، اگرچہ اجمالی کا اطلاق اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہاں منشأ واحد جو ہے وہ امور متکثرہ کے لیے منشأ انکشاف بنتا ہے، اس میں کشف تفصیلی ہے، سمجھئے؟ اور یہ جو میں نے علم اجمالی کہا اس میں کیا ہے؟ کشف ناقص ہے، علم ناقص بن گیا، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ انہوں نے گویا کہ اس مسئلہ علم باری تعالیٰ کی متاخرین کے مذہب پر تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے، مزید بھی کچھ بات کرے گا اس پر، ہو گیا؟ ذات باری تعالیٰ دا ہر یو پر واحد ممکن سره خصوصیت دی برا یعنی دو خصوصیات خود بیان نہ دکھڑے، دو ہوئے جو بس خصوصیت دے، وہ خصوصیت خو عقیدے باری تعالیٰ خالق دے، ناممکنات تلسری مخلوق دا خالق مخلوق پومنس کے علاقائی کنی دا خلق علاقہ دا پکی
باری تعالیٰ رازق دے دا مخلوق مرزوق دے دا رازق مرزوق پمنس کی یہ علاقہ دا دا سے والا خبر پوچھے باری تعالیٰ گویا کہ محیی دے حیات اور کون کے دے دا مخلوق صحیح ٹول دا حی دی نو دا محیی و دا حی پمنس کی علاقی مناسبتی کن خصوصیتی کن دا خصوصیات دی و دا ټول چراغون کې یو خصوصیت تامت جوړ شي په خبر پوه دا خصوصیت دی چې عالم او د معلوم په منځ کې دی په دې خصوصیاتو باندې باری تعالی چې دی هر ممکن و دا خصوصیت چې دا مبدا د انکشاف دی تباین خو پاتې نشي کنه یعنی هغه بالکل اجنبیت خو پاتې نشي کنه یو دو سیزونه اجنبی بالکل کنه چې په منځ کې بالکل اړو سره مناسبت نه نو هغه خو بیا عالم او معلوم نشي کېدای لیکن مناسبات خود باری تعالی او د مخلوق په منځ کې ډیر دي کنه نو هغه ټول مناسبات چې راغون کې یو خاصه شو د هر ممکن سره او اقا مبدا د انکشاف ته وجه به